الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے ملامت قوم مریم سلام علیہا اور جواب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو باتیں کہلوائی تھیں ان کی قوم کے سامنے، ان باتوں کے اندر سے اکثر و بیشتر باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جیسے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جواب دیا جبکہ ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کیسا، کہاں سے آیا، او مریم جبکہ تم کنواری دوشیزہ ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ انہی تمام کی تمام صفات عالیہ کے اندر سے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی پروردگار عالم نے ان کی قوم کے سامنے کہلوایا، قرآن مجید کی آیت کا ایک یہ حصہ بھی ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنی والدہ کا مطیع اور فرمابردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے بہت ہی اوبیڈینٹ بنایا ہے اپنی ماں کے لیے۔ یہاں پہ قرآن نے باپ کا جملہ نہیں لایا ہے، والدین نہیں آیا، صرف والدہ کا لفظ آیا، والدتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ معجزانہ طور پہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور پروردگار عالم نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ خاص طور پہ دو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ادائے حقوق خالق یا ادائے حق خالق اور ادائے حق والدہ، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا اور ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا کر مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے حقوق سے روگردانی کر کے، اپنی والدہ کے حقوق سے انحراف کر کے، اپنی والدہ کا نافرمان بن کے اور اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے کریٹر کا نافرمان بن کے میں اپنی قسمت کے اندر ذلت و مسکنت، تباہی و بربادی، سرکشی اور بدبختی کو میں مول لوں، میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے اپنا بھی حق ادا کرنے والا بنایا، یعنی میں اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے حق ادا کرنے والا بھی جو ہے پروردگار عالم نے مجھے بنایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے اللہ کے حقوق اور اپنی والدہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ آیت بزرگان محترم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کی غماز ہے کہ اگر حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کا وہ غلام بن جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی والدہ کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، اپنی والدہ کی دیکھ بھال نہیں کرتا یا اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ نہیں کرتا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر، یعنی اگر بندہ اپنے خالق اپنے مالک کا نافرمان بن جائے اور اگر بندہ اپنے والدین کا اور خاص طور پہ اپنی والدہ کا نافرمان بن جائے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت و پستی کے گہری کھائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دیا کرتے ہیں، اور پروردگار عالم اس کی زندگی کے اندر سے چین و سکون کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی کمائی کے اندر سے برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے تعلق سے بہت سارے مقامات کے اوپر انسانوں کو توجہ دلائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے اندر تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق جب یہ فرمایا کہ اے بندو میری ہی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور فوراً اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق العباد کے اندر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو انسان کے لیے اس کے والدین کا مقام و مرتبہ ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین بڑھاپے کی منزل میں پہنچ چکے ہیں اور تم نوجوانی کے عالم میں ہو اور اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر بات کرنے کی کوشش کرو، آنکھیں دکھا کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کرو، اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے والدین سے گفتگو کرو۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف، یعنی سینہ چوڑا کر کے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اپنے والدین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ قرآن کہتا فلا تقل لہما اف، اے لوگوں تمہیں اپنے والدین کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے۔ ولا تنہرہما، ان دونوں کو نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، بہت نرم اور شائستہ گفتگو کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے لیے جھکا دو رحمت کے ساتھ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پروردگار عالم سے دعا مانگو کہ یا اللہ جس طریقے سے میرے والدین نے میرے بچپنے کے عالم میں میری صغر سنی میں مجھ پہ رحم کرم کا معاملہ کیا تھا، یا اللہ ان کے اس بڑھاپے کے اندر تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کرم کا معاملہ کر۔ کہیں قرآن مجید نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں،
اور تمہیں اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کی طرف شرک کی دعوت دیں، کفر کی دعوت دیں، تو اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانو۔ لیکن جہاں تک کافر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے، تم مسلمان ہو، تمہارے ماں باپ کافر ہیں، تو بھی تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث کے اندر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ برو آباءکم تبناکم ابناکم تبراکم ابناکم، کیا اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے تو تبراکم ابناکم، بعد میں چل کر تمہاری آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ لیکن اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا تو وہی ہسٹری تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اپنائیں گے، اور اسی تاریخ کو تمہارے بچے تمہارے ساتھ دہرائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق کے اندر زیادتی کا طلبگار ہے، اور یہ ہر کوئی چاہتا ہے، جو شخص اپنے رزق میں زیادتی کا طلبگار ہے، اسی طرح جو شخص اپنی عمر میں اضافے کا طلبگار ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زیادہ دن دنیا میں رہوں، زیادہ دن جیوں، کوئی جلدی مرنا نہیں چاہتا، ہر کسی کو بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی عمر میں زیادتی طلبگار ہے، اور آقا نے فرمایا اگر تمہیں اپنے رزق کے اندر برکت کی خواہش ہے، تو اس کا فارمولہ بہت اچھا ہے، اور وہ دو فارمولہ ہے۔ عمر کے اندر زیادتی، رزق کے اندر برکت، رزق کے اندر زیادتی، دو فارمولے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہارے عمر کے اندر برکت عطا فرمائے گا، تمہاری عمر بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا وہ کیا دو فارمولے ہیں، وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ آقا نے فرمایا نمبر 1، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر یہ ان دو چیزوں کو تم اپنا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اور تمہارے رزق کے اندر بھی پروردگار عالم برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا حال کیا ہے۔ آئے دن کسی بیٹے نے باپ کا گلا گھونٹ دیا، اور کسی بیٹے نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گلی کوچوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم کا قیام تیزی کے ساتھ عمل میں آ رہا ہے۔ ایسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اخبار کی زینت اور اس کی سرخیاں بنتی نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان بچوں نے کچھ تعلیم سیکھا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، مسلمان بن گئے، لیکن یہ ان کی چوائس نہیں ہے، بائی چانس مسلمان بن گئے۔ نام کے عبداللہ ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر اسلام نہیں آیا۔ اگر پکے مومن ہوتے، قرآن کو سمجھتے اور قرآن کے حکم کو سمجھتے کہ پروردگار عالم نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے والدین کے تئیں کیا حکم دیا ہے، اگر وہ جانتے سمجھتے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن کے پڑھنے والے، رسول کے چاہنے والے اپنے والدین کو اپنے گھر سے باہر کر دیتے اور اولڈ ایج ہوم کو ان کے لیے سہارا بنا دیتے۔ اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کماتے ہیں، جو عیش و عشرت کی زندگی ہم گزارتے ہیں،
یہ سب کچھ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری قد و کاوش کا نتیجہ ہے۔ بزرگان محترم، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترحمون وترزقون بضعفائکم، اے لوگو، تمہارے یہ بنگلے، تمہاری یہ کوٹھیاں، تمہاری یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ تمہارا بہترین ہینڈسم سیلری کا حاصل کرنا، اس کے اندر تمہاری کوئی قد و کاوش نہیں ہے، یہ تمہارے عمل کا دخل نہیں ہے، بلکہ ترحمون وترزقون بضعفائکم، یہ سب کچھ ٹھاٹ باٹ اور یہ عیش و عشرت کی زندگی جو تم گزار رہے ہو، یہ پروردگار عالم نے تمہارے ضعیفوں، تمہارے انڈر میں رہنے والے کمزوروں کے پاؤں کے قدموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے۔ کون ہے یہ ضعیف، کون ہے یہ کمزور؟ یہ تمہارے معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کے ننھے قدم ہیں، ان کی برکت سے، ان کی رحمت سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہارے گھروں کے اندر تمہارے یہ بوڑھے ماں باپ ہیں جن کی قدموں کی برکت سے پروردگار عالم تمہیں یہ بہترین جو ہے عیش و عشرت کی زندگی تمہیں دے رہا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا یوں ہی اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک محنت سے کما کر جو تم نے والا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس کے اوپر بھی پروردگار عالم تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تم نے بے رخی اختیار کی اپنے بچوں سے، بیوی سے، جیسا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا ویسا تم نے نہیں کیا، اپنے والدین کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کا خدا نے حکم دیا تھا تم نے اس کو پامال کر دیا، تو پھر یہ تمام کی تمام عیش و عشرت کی زندگی جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ جو ہے بہت مزے کر رہا ہوں میں، لیکن ان قریب پروردگار عالم تمہارے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا، تمہاری عمر کے اندر اللہ کمی کر دے گا، اور اگر تمہارے پاس یہ دولت بظاہر نظر بھی آئے تو اللہ تمہاری زندگی سے چین و سکون کو ختم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ میرے حبیب، ای العمل احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پہ نماز کا ادا کر لینا، یہ سب سے پہلا بہتر عمل ہے اللہ کی نگاہ میں، محبوب عمل۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ ثم ایو، پھر کون سا؟ تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ ثم ایو، قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیسری مرتبہ پھر کون سا عمل اس سے زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اندازہ لگائیے کہ جہاد کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک بندے مومن اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو بلا حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث کے اندر آقا دو جہاں نے جہاد کی فضیلت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کو زیادہ افضل قرار دیا، اور جہاد کے اوپر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو پروردگار عالم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت عطا فرمائی۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، بولے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ دو چیزوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایک جہاد کے اوپر اور دوسرے ہجرت کے اوپر۔ میں اپنے مقام کو چھوڑ کر مدینے میں آ کے بس جاؤں گا، ایک بیعت میری یہ ہوگی، اور دوسرے یہاں سے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاؤں گا، یہ میری دوسری بیعت ہوگی۔ آقا دو جہاں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے دونوں زندہ ہیں، دونوں یعنی والدین زندہ ہیں، ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ پھر جا کر اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور اس خدمت تم جو کرو گے اس کے بدلے میں پروردگار عالم تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں دیکھیے
کہیں اللہ کے رسول نے جہاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ماں باپ کی اطاعت اور اس کی خدمت کو قرار دیا، اور کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت اور اس کی خدمت کرنا میدان جنگ میں جانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک محبت بھری نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے کے اوپر ڈال لیا تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قریب کیا مسجد نبوی کے اندر، اور خطبہ دینے کے لیے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول نے سرمن دیا، خطبہ دیا، صحابہ کرام بڑے اچنبھے ہوئے کہ خلاف معمول اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین آمین جو ہے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امی تشریف لائے، اور جبریل امی نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المقدس کا مہینہ پا لیا اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امی نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امی نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ کسی کے سامنے آپ کا نام آئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اور وہ شخص اللہ کے رسول کے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب بتائیے کہ جس شخص کے سامنے اس کا ماں باپ زندہ ہو اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے تو جبریل امی نے بد دعا فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور آقائے دو جہاں نے اس پہ آمین کہا۔ جبرائیل کی دعا، بلکہ یہ بد دعا کہی ہے اس کے حق میں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جنت حاصل نہیں کر پایا، تو آپ نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور حضرت جبریل امی کی بد دعا کے اوپر آقائے نامدار کا آمین کہنا، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کی بد دعا پہ آمین کہہ دیا تو کیا اس کی قبولیت میں کوئی تردد اور کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا شخص ہلاکت اور تباہی و بربادی کے گڑھے میں جا کر گر جائے گا اور سب کچھ اس کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، اللہ کے رسول سے کتنے زیادہ پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ یمن کے رہنے والے تھے، قرن کا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اسی سے جو ہے منسوب ہو گئے قرنی، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی خواہش تھی دل میں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے۔ صحابی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کا نام صحابی ہے۔ اویس قرنی یمن سے حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ خبر بھیجا آقائے نامدار، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، میری والدہ ہے بوڑھی، میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجا کہ اویس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ حضرت اویس قرنی تشریف نہیں لائے، اور اسی اثنا میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دنیا فانی سے دنیا جاویدانی کی طرف آپ رحلت فرما گئے، اور اویس قرنی کو حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا، گویا کہ صحابیت سے آپ محروم ہو گئے، صحابی نہیں بن سکے۔ اور صحابی کی کتنی بڑی فضیلت ہے
میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دوں، جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کے اندر سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک، یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، تقوی، طہارت، پاکیزگی، عدل و انصاف کے لیے بہت مشہور جانے جاتے ہیں، وہ جن کو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے کون زیادہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ایک طرف دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، لیکن عدل و انصاف، تقوی و طہارت میں بہت مشہور ہیں۔ تو کمپیئر کیا کہ دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے، سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں کمپیئر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جن گھوڑوں کے اوپر اللہ کے راستے میں جنگ لڑی ہے اور گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے جو دھول اڑی ہے، اور جو میدان جنگ کی دھول امیر معاویہ کے گھوڑے کی نتھنوں میں گئی ہے یا امیر معاویہ کے ناک میں گئی ہے، تو میدان جنگ کے اندر گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے وہ اڑنے والی دھول جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں گئی ہے، وہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی نتھنوں کی دھول بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ افضل ہے، بلکہ 10 عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اس دھول کو جو میدان جنگ میں امیر معاویہ کے گھوڑے کی نتھنوں میں گئی ہے۔ یہ ہے صحابیت کا مقام۔ اتنے بڑے مقام کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہا کرو اور میرا دیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کے مقام و مرتبے سے آپ نیچے اتر آئے، آپ صحابی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا کہ اے عمر، اویس قرنی جو یمن سے آئیں گے کبھی، اگر مدینے میں آئے وہ کسی قافلے کے ساتھ، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، تم پوچھنا کہ اگر اویس قرنی تمہیں مل جائے تو عمر اپنے حق میں تم اویس قرنی سے دعا کروا لینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اویس قرنی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب کبھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو اس سے پوچھتے کہ اس میں کوئی اویس قرنی ہے، اس حلیے کو تلاش کرتے جو آقا نے بتلایا تھا۔ لیکن آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اویس قرنی آئے قافلے کے اندر، حضرت عمر فاروق نے پہچان لیا، پوچھا کہ آپ ہی اویس قرنی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کیا بات ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیجیے۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کیا تھا کہ جب اویس قرنی تمہارے پاس آئیں تو اپنے حق میں دعا کرا لینا، کیونکہ اویس قرنی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جب یہ اویس قرنی نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی کہ عمر فاروق جیسی شخصیت نے کہا کہ میں ان کے حق میں دعا کروں۔ تو یہ فضیلت اور یہ عزت اویس قرنی کو جو نصیب ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی وجہ سے، اور وہ حکم کیا تھا کہ میرا دیدار نہ کرو، بلکہ اس وقت میرے دیدار سے زیادہ بڑھ کر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرو۔ اویس قرنی نے صحابیت جیسے اتنے بڑے مقام کو اپنی ماں کی خدمت کے لیے ٹھکرا دیا اور وہ اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں تشریف لائے اور بہت خوش ہو کر کہنے لگے صحابہ کے سامنے فخر کے ساتھ
کہ میرے ماں باپ مجھ کو جہاد میں جانے کے لیے روک رہے تھے. میرے ماں باپ یہ کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھ کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر میدان جنگ میں جانے کے لیے سرکار کی خدمت میں آیا. مطلب فخریہ انداز میں وہ ایسا کہہ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جہاد میں جانا چاہتے ہو، جہاد کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا جی ہاں، میں نے اپنے روتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارجع فضحکہما کما ابکیتہما، کہ چلو واپس چلے جاؤ اور اپنے ماں باپ کو اسی طرح تم ہنساؤ جس طرح تم نے اسے رلایا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا واپس چلے جاؤ، جنگ کرنا چھوڑو، میدان جہاد کی بات چھوڑو. میدان جنگ کے اندر تم اللہ کے راستے میں لڑو گے، شہید ہو جاؤ گے، تمہیں بڑا مقام ملے گا، لیکن اس سے بھی بڑا مقام یہ ہوگا کہ تم اب جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو. اور ارجع فضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ اور اپنے والدین کو اس طرح ہنساؤ جس طرح تم نے اسے رلایا ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی خدمت کے متعلق جو ہے، اور حدیث کے اندر بہت سارے جو ہے ارشادات آئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام کا استیعاب کرنا یہ کم وقت کے اندر ممکن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو واقعی عبرت والا واقعہ ہے. ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کے اندر کوئی قطعی معاملہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرکیف عبرتناک واقعہ ہے اور اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک باپ نے ایک دن اپنے گھر کے صحن کے اندر اپنے نوجوان بیٹے سے پوچھا، جو بیٹا بڑا ہو چکا تھا، جوان ہو چکا تھا، اچھا تعلیم یافتہ تھا. باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ اصل میں تھا یہ کہ وہاں سامنے ایک درخت کے اوپر یا دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا. تو باپ نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو جان یہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو جان میں نے کہا نا یہ کوا ہے. پھر تیسری مرتبہ باپ نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ تو اب بیٹے کا چہرہ بدل گیا، بولے کہ ابو جان کتنی بار آپ کو بتاؤں کہ یہ کوا ہے، کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد چوتھی مرتبہ پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ تو اب بیٹے کا چہرہ اور بدل گیا اور ذرا اور جو ہے وہ تیزی سے بات کرنے لگا کہ آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ کوا ہے، کوا کتنی بار سمجھاؤں؟ باپ تھوڑی دیر چپ ہو گیا. پھر پانچویں مرتبہ باپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ تو وہ بیٹا بہت زیادہ چیخ پکار کرنے لگا اور باپ کے ساتھ بہت تیز آواز میں بات کرنے لگا وہ کہ کتنی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ کوا ہے، بار بار ایک ہی بات کو پوچھتے رہتے ہیں آپ. اس کے بعد بیچارہ باپ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور اندر سے الماری میں سے ایک ڈائری نکال کر لایا، بیٹے کو بازو بیٹھایا اور کہا کہ بیٹے ذرا یہ کیا لکھا ہے پڑھ کے بتاؤ. ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آج میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے درخت پہ یا دیوار کے اوپر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، اور میرے چھوٹے بیٹے نے اس کوے کے بارے میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 25 مرتبہ 25 ٹائمز میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جان یہ کیا ہے، اور میں اس کو 25 مرتبہ بتاتا رہا کہ بیٹا یہ کوا ہے، کوا. لیکن میرے بیٹے کے اس ادا کے اوپر، یعنی بار بار وہ پوچھتا رہا، 25 مرتبہ پوچھا، جو میرے بیٹے کی پوچھنے کی ادا تھی، مجھے اپنے بیٹے کی اس ادا پہ بڑا پیار آیا، بڑی محبت آئی. یہ میرا بہت لاڈلا اور پیارا بیٹا ہے یہ. تو 25 مرتبہ بیٹے نے پوچھا، تو باپ نے ڈائری میں لکھا کہ میرے 25 مرتبہ پوچھنے کے باوجود بھی مجھے اپنے بیٹے کی اس ادا پہ بڑا پیار آیا. اس کے بعد باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے وہ بیٹا کون تھا چھوٹا؟ یہ تم ہی تھے کہ تم نے بچپنے کے اندر مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا
تو بھی تمہاری اس ادا پہ مجھے پیار آیا اور میں نے اس ادا کو اپنی کاپی میں قلم بند کر لیا تھا، لیکن آج میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھا تو تمہاری آواز بدل گئی، تمہاری گفتگو کا انداز بدل گیا، تمہارے چہرے لال پیلے ہونے لگے اور تمہاری آواز اپنے باپ کی آواز کے اوپر زیادہ تیز ہونے لگی۔ یہ ہے فرق باپ اور بیٹے کا۔ تو بڑا عبرتناک واقعہ ہے یہ، ہم سب کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک ماں باپ کی نافرمانی کے اندر ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، حسن سلوک نہیں کرتا، تو بزرگوں نے لکھا ہے اور واقعات و مشاہدات کے اندر اس بات کو قلم بند کیا گیا ہے کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے مرتے وقت۔ کتابوں میں کئی واقعات ایسے لکھے گئے ہیں کہ جان نہیں نکل رہی ہے اور آدمی موت کی شدت میں، اس کی تکلیف میں پریشان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو موت کا جو آخری لمحہ ہوتا نا، وہ ایک قیامت صغریٰ ہوتی ہے۔ قیامت 2 طرح کی ہے، ایک قیامت کبریٰ اور ایک قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ کیا ہے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ جب آنکھیں چوندیا جائیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب چاند سورج میں گھس جائے یا چاند بے نور ہو جائے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے۔ ابھی کیا ہے، جتنے یہ اجرام فلکی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک جو کشش ثقل کا جو قانون ہے، اس کے تحت اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں سب کے سب گھوم رہے ہیں۔ لیکن جب یہ کشش ثقل ڈھیلا پڑ جائے گا تو یہ تمام کے تمام جو آربٹس ہیں، جب یہ ڈھیلے ہو جائیں گے تو یہ تمام کے تمام اجرام فلکی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، دنیا کے ختم کرنے کا اعلان ہو جائے گا۔ تو وہ قیامت کبریٰ ہے وہ، لیکن ہر ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جبکہ جان ہنسلیوں تک لے جا کر روک دی جاتی ہے۔ وقیل من راق، اور اس وقت سب کے سب کہتے ہیں ہر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اطباء، حکما، بڑے بڑے ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی کہتا ہے بھائی بس دعا کیجئے کچھ کرشمہ ہو جائے، اور نہ ماننے والا بھی کہنے لگتا ہے، ہر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور یہ مرنے والا شخص کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے اور اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے دور جانے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ حسرت کی نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اور بڑی محنت و جستجو سے اپنی بنائی ہوئی کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو دیکھتا ہے، اپنے بینک بیلنس کا تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ اب وظن انہ الفراق، یقین آ جاتا ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی کے اندر، ایک کاف دوسری کاف کو، دوسری پنڈلی کو جا کے لپٹ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے انسان کا، اس کی تکلیف یوں ہوتی ہے کہ ایک کانٹا اگر ہم اپنے ہاتھ میں چبھوئیں اور اس کو دوسری جانب سے کھینچ لے تو یہ تکلیف کم ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ایک کانٹے کو چبھوئیں دوسری طرف سے نکالیں تو بہت تکلیف ناک بات ہے یہ، لیکن کانٹے کو چبھوئیں ایسے ہی کھینچ لیں تو یہ تکلیف کم ہے۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے آخری وقت کے اندر، اور کسی خاردار جھاڑ کے اوپر ریشمی کپڑے کو ڈال کر آپ کھینچیے تو اس کے تانے بانے جس طرح نکل جاتے ہیں، انسان کے جسم کو اس طرح توڑ دیا جاتا ہے، اور کبھی انسان کی روح کو پوروں کے پاس، جوڑوں کے پاس، گھٹنوں کے پاس، کہنیوں کے پاس، ایلبوز کے پاس، شولڈر کے پاس، اس طرح اللہ روک دیتا ہے فرشتہ اس وقت، تاکہ اس کو اور زیادہ تکلیف اور موت کا مزہ اس کو چکھایا جائے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ جو ہے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھا دیں، لیکن اس کو کلمہ
اس وقت نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ نافرمان جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو مرتے وقت کے اندر آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بندہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔